نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لفظی ترجمہ. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات گائیں. بقرات یہ بقرتن کی جمع ہے، گائے اور بیل دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. سمان موٹی، یہ سامن اور سمین کی جمع ہے، سمان. اور سمین یسمن سمنن جب آ جائے فعل تو موٹا ہونا. یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو. 7 عجاف 7 گائیں دبلی. عجاف یہ عجفن کمزور ہونا، دبلا پتلا ہونا، چربی کا ختم ہو جانا. اور اس کی جمع یعنی عاجفن اور عاجفاءن آتی ہے مؤنث. اب ان دونوں کی جمع عجافن ہے، یہ سمانن کی ضد ہے. عجافن، سمانن معنی موٹی، عجافن معنی دبلی لاغر. و7 سنبلات، اور 7 بالیں. سنبلات یہ بھی جمع ہے سنبلتن کی. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ. سنبلات بالیں، خضر ہری، و اخرى اور دوسری 7 یابسات سوکھی خشک. یا ایہا اے الملأ قوم کے سرداروں، چیف آف دا نیشن ملأ، افتونی تم مجھے جواب دو. افتونی مضبوط جواب دو، فتویٰ. فی رؤیا میرے خواب کے، یعنی میرے رؤیا میرے خواب کے بارے میں. ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خوابوں کی تعبرون تعبیر بیان کرتے. قالوا کہا انہوں نے، اضغاث احلام. اضغاث یہ جمع ہے ضغثن کی. ضغثن کی جمع یا سینکوں کا، تنکوں کا جو مٹھا ہوتا ہے، بہت سارے تنکے جاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، اس طرح تنکوں کا جو مٹھا ایک مٹھی میں آ جائے. اور خصوصاً یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب گھاس وغیرہ، جنگلی گھاس، خودرو گھاس پھونس کاٹتے ہیں تو مٹھی کے اندر جو ہے ہر قسم کے گھاس پھونس آ جاتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اضغاث. اور یہ جمع ہے ضغثن کی. اور احلام یہ جمع ہے حلم کی. حلم ہا کے پیش کے ساتھ. اور تو احلام جو ہے یہاں پر خیال رکھنا چاہیے، حلم کی جمع بھی احلام ہے، اور حلم ہا کا کسرہ جو ہے ہا کے زیر کے ساتھ بھی آ جائے حلم
اس کی جمع بھی احلام آتی، اس وقت معنی ہوتے ہیں عقل۔ حلم کی جمع جب ہو تو عقل، حلم کی جب جمع ہو تو پھر پریشان کن خیالات۔ اچھا، اضغاث احلام پریشان کن خیالات ہیں، اب مجموعہ ہے پریشان خیالات کی۔ وما نحن اور نہیں ہے ہم بتأویل الاحلام خوابوں کی تعبیر، بتأویل الاحلام معنی اس طرح پریشان کن خوابوں کی تعبیر جاننے والے، بعالمین علم رکھنے والے۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے، منہما نجا جو رہا ہوا تھا، جیل سے رہا ہو کر گیا تھا، جس کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ منہما ان دونوں میں سے، جیل میں جو دو ساتھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وَذَّكَرَ اور یاد کیا، وَذَّكَرَ یاد کیا، بعد امتن بعد مدت کے، امت جو ہے جب اس کے معنی جو ہے مدت کے ہوتے ہیں تو یہاں پر مضاف محذوف ہوتا ہے، ڈراپ ہوتا ہے، اور یہ امتن جو ہے مضاف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ وقت امتن ایک مدت کے بعد اس نے کیا کہا، انا انبئکم بتأویلہ، انا میں انبئکم بتلاؤں گا، انبئ نبأ ینبئ خبر دینا، نبأ خبر دیا، انبئ میں تمہیں خبر دوں گا، بتأویلہ اس کی حقیقت کا، اس کی تعبیر کا، اس کی اصل کا، تأویلہ، فارسلون پس بھیج دے مجھے، فارسلون ارسال، ارسلونی اصل میں یہ ارسلونی مجھے بھیج دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا دوں۔ تو انہوں نے اس کو بھیج دیا، خواب بادشاہ کا تھا، اور اس نے وعدہ دلایا کہ بھئی اس کا صحیح تعبیر جو ہے میں دے سکتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا گیا، وہ بندہ جیل پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام تو جیل میں پڑے ہیں، ان سے مخاطب ہو، یوسف اے یوسف، ایھا الصدیق، ایھا الصدیق اے سراپا سچا، صدیق ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، صادق سچ بولنے والا، صدیق جو سراپا سچ ہو، ایک ہوتا ہے ٹروتھ فل مین، ایک ہوتا ہے مین آف دا ٹروتھ، جس کی پوری زندگی سچائی سے عبارت ہو۔ اب صدیق لفظ جو ہے یہ بار بار بتایا گیا ہے، الفاظ جب بڑھ جائیں گے تو معنی میں زیادتی زور پیدا ہوگا۔ صادق میں تشدید نہیں ہے، صاد الف دال قاف، صدیق میں صاد کے اوپر تشدید ہے اور دال کے اوپر تشدید ہے اور یا اضافی ہے، تو صدیق سراپا سچ، اے سچائی کے پتلے، افتنا آپ ہمیں جواب دے، فی سبع بقرات، وہ بادشاہ کا خواب دہراتا ہے، فی سبع بقرات بیج 7 گایوں کے، سمان فربا، یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو، یعنی ان موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، سبع عجاف 7 گائیں نہایت لاغر، عجاف سمان ان کی ضد لاغر، وسبع سنبلات اور 7 بالیں ہیں، خضر ہری، واخرى یابسات اور دوسری 7 سوکھی، لعلی ارجع تاکہ میں ارجع واپس جاؤں، الی الناس لوگوں کے پاس، لعلہم تاکہ وہ پارلیمنٹ والے، بادشاہ کے کارندے، یعلمون جانے، تیری منزلت جانے، تیری قدر و قیمت جانے، یا خواب کی تعبیر جانے۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی رہائی کی یہ عجیب و غریب
صورت ظاہر فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ بالکل توقع کے خلاف جو ہے اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ تو جیل میں پڑے ہیں، کہیں بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے کس طریقے سے بندہ باہر آ جائے، اور جیل بھیجنے والی اور والیاں بیگمات مصر ہیں، وزراء کی بیویاں ہیں، گورنروں کی بیویاں ہیں، اور اپنے ایک ناجائز مطالبے کے لیے اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل بھیج دیا۔ اب ان کو چھڑانے والا کون ہے؟ اور پھر یوسف علیہ السلام کا تعلق کنعانیوں کے ساتھ ہے، عبرانیوں کے ساتھ ہے، اور پھر بکاؤ کا مال بن کر ان کے ہاں پہنچا ہے اور غلام کی حیثیت سے اندر ہے۔ اب اس کو جیل جب بھیجا گیا ہے تو اس کا پوچھنے والا کون ہے؟ لیکن دوسری طرف سیرت یوسفی کو دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام ہمیشہ صدق اور دیانت اور امانت کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان ہے، لوگ خود اس کی فضیلت کو مان رہے ہیں اس کے لیے۔ اب یہ جو جیل والا بندہ ہے وہ جب اس کے پاس آیا تھا، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، اور اب آ کر کہا ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست، اے سچائی کے پتلے، یعنی کبھی جو ہے خلاف واقعہ بات انہوں نے یوسف علیہ السلام سے تجربہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر راستہ نکال دیا۔ تو مصر کا بادشاہ جو تھا اس نے خواب دیکھا، اور بہت ہی عجیب خواب دیکھا تھا۔ اپنا خواب پھر ارکان دولت کے سامنے بیان کیا۔ وہ بندے اس میں اکانومسٹ بھی تھے، اور معاشرتی امور کے ماہرین بھی تھے، اور سیاستدان بھی تھے، وزراء تھے، حکومت چلانے والے لوگ تھے، یعنی بڑے بڑے دماغ والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ خواب جو ہے اضغاث و احلام، یہ تو بس پریشان کن خیالات، اور ایسے پریشان کن خیالات کی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ کو اپنے خواب کے بارے میں کچھ اندازہ تھا، تو اتنے میں یہ بندہ جو تھا بادشاہ کو شراب پلانے والا، اس نے کہا، اب اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت اس کو کہا تھا جب تم یہاں سے نکل کر جاؤ تو کم از کم میرے بارے میں اپنے آقا سے کہہ دو ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہے۔ تو وہ تو بھول گیا۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، ایک واقعہ جب آ جائے، دوسرا واقعہ ہو جائے، تو وہ پہلا واقعہ پھر یاد آتا ہے۔ جس طرح ایک ہی مقام پر جب ایک بار قتل ہوتا ہے 10 سال پہلے، اسی مقام پر 10 سال کے بعد قتل ہو جائے تو وہ 10 سال پرانی بات یاد آ جاتی ہے۔ بھئی 10 سال پہلے بھی یہاں پر اس طرح قتل ہوا تھا، اس سے پہلے کسی کو یاد نہیں تھا۔ تو ایک واقعے سے دوسرا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اس بندے کو یوسف علیہ السلام پھر یاد آ گئے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے مجھے کہا بھی تھا، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے میں وہاں جاؤں اور جا کر اس کو یہ بتا دوں۔ تو اس نے آ کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جیل میں، اور ان کے ساتھ ملنے کے بعد پھر خواب ان کے ساتھ بیان کر دی۔ تو چونکہ کارندے جو تھے انہوں نے تو یہی جواب دیا تھا کہ ہم سیاستدان ہیں، خوابوں کی تعبیر کے ہم ماہر نہیں۔ اچھا، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، اور کہا بادشاہ نے میں نے دیکھا ہے 7 بقرات 7 گائیں سمان موٹی، یاکلہن جن کو کھاتی ہیں 7 عجاف 7 دبلی، و7 سنبلات اور 7 سنبلات اور 7 بالیں، خضر ہری و اخرى یابسات اور دوسری 7 بالیں خشک۔ یا ایھا الملأ، اے میرے پارلیمنٹ کے کارندوں، افتونی فی رؤیایا، جواب دو مجھے میری خواب کا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ پریشان کن خیالات ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس قسم کی پریشان کن خیالات کی تعبیر سے آگاہ نہیں ہیں، ہم سیاستدان ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے نجا جو رہا ہوا تھا، منہما ان 2 قیدیوں میں سے، وذکر بعد امۃ، اور یاد آیا اس کو ایک بڑی مدت کے بعد،
اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی حقیقت کا، فارسلون، پس مجھے بھیجو یوسف۔ اب اس کو اجازت مل گیا، وہ چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات، ہمیں تعبیر دیجئے ایک خواب کا کہ فی سبع بقرات، 7 گائیں ہیں موٹی، یأکلہن، جن کو کھاتی ہیں 7 دبلی گائیں، سبع عجاف وسبع سنبلات، اور 7 بالیں ہیں خضر ہری، واخر یابسات، اور دوسری 7 بالیں ہیں خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کی طرف، بادشاہ اور اس کے کارندوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لے کہ ایسا قابل اور ہونہار صفات کا مالک شخص جو ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لے خواب کی تعبیر، اس لیے کہ بادشاہ کے کارندوں نے تو معذرت کر لی ہے اور بادشاہ جو ہے آس لگائے بیٹھا ہے اس کی تعبیر کوئی آ جائے، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام آگے پھر تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ ان آیات میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے، تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، اس وقت بعض علماء یہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا دادا یا پردادا کوئی تھا، لیکن بادشاہت فرعون ہی کی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے۔ اور بعض دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون نہیں تھا، یعنی اس کی بادشاہت، اس کا جو لقب ہے فرعون، یہ شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کوئی اور بادشاہ تھا، اور جو یہ کہتے ہیں اس وقت بھی فرعون تھا، تو وہ فرعون پھر بعد میں مسلمان ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کی اتنی قدر کی، اور پھر مصر کی حکومت جو ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ تو اس بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو اس نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی سائنسدان نہیں ہے کہ بھئی اس قسم کی تعبیرات تمہیں دے دے، اور یہ اضغاث و احلام ہے، پریشان کن خیالات ہیں، جو اس کے مشیر، وزیر اور کاہن جمع ہوئے تھے انہوں نے یہی جواب دیا۔ اور پھر وہ بندہ جو بادشاہ کا باورچی تھا اور جیل سے رہا ہو کر گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اسے کہا بھی تھا کہ یہ یاد دلاؤ ان لوگوں کو، تو اس کو کافی زمانے کے بعد 2 سال یا 3 سال یا 5 سال یوسف علیہ السلام ان کو یاد آ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھیج دو اور میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، تو وہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے ملے، اور جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے خطاب کرتا ایھا الصدیق، یعنی اس نے کافی زمانہ گزارا ہوگا، تو یوسف علیہ السلام کی صداقت، یوسف علیہ السلام کے اقوال میں، افعال میں، سچائی میں، حقائق میں اور حقائق تک رسائی میں، اور اسی طرح تعبیر کی مہارت میں آپ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، تو ہر حوالے سے یوسف علیہ السلام صدیق تھے اور سچ کے پتلے، تو اس نے یہ ادب سے کہا، اور پھر آگے بادشاہ کا خواب رکھا، اور خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے ان کو دے دی کہ اس سے مراد یہ ہے، اور آیت نمبر 47 48 میں خواب کی تعبیر کا ذکر ہے، اور ان سے کہا جاؤ لعلہم یعلمون، اور ساقی سے کہا تعبیر لے کر جاؤ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میں جا کر بتاؤں گا لعلہم یعلمون، کہ وہ تیری قدر پہچانیں گے کہ اتنا بڑا قابل انسان جو ہے وہ جیل میں کیا کر رہا ہے،
لہٰذا تیرے بارے میں وہ تفتیش شروع کریں گے، ہو سکتا ہے تیری رہائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسے علماء نے لکھا ہے، اس خواب کے انجام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی جو تعبیر ہے حقیقت میں یہ دونوں اللہ کی طرف سے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو تخت اقتدار تک پہنچانے کی تدبیر تھی اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر خواب جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی بعض اوقات کافر اور فاسق و فاجر کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے۔ ویسے حدیث میں یہ آتا ہے جو بندہ جتنا سچ بولنے والا ہو اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوتا ہے، اور جو بندہ جھوٹا ہوگا اس کا خواب بھی بے حقیقت خواب ہوگا۔ اور جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس زمانے میں مصر جو تھا یہ 7 صوبوں میں تقسیم تھا، اور زراعت کی دیوی لوگ بت پرست تھے، تو زراعت کی دیوی وہ گائے کی شکل میں تھی، گائے کے بت کی شکل میں۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے لیے دینی اور دنیاوی معاملات میں رحمت اور سلامتی ثابت ہوتے ہیں، اور انہیں اخروی عذاب کے ساتھ دنیاوی مصائب اور آفات سے بھی بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر ہر وہ چیز شرعی مصلحتوں میں شمار ہوگی جس کے ذریعے عقیدہ، جان، عقل، نسب اور مال کی حفاظت ہوتی ہو، اور جو ان میں سے کسی چیز کے فوت ہونے کا سبب ہو اسے فساد کہا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیتوں میں پھر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ایسی ذخیرہ اندوزی، چونکہ یہاں پر ذخیرہ کرنے کی بات بھی ہے آنے والی آیتوں میں، تو ایسی ذخیرہ اندوزی جائز ہے جس کا مقصد مشکل حالات میں عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہو۔ یہ نہیں کہ قیمتیں بڑھ جائے تو پھر بیچیں گے، جیسے پیٹرول پمپ والے تیل چھپاتے ہیں، یا گوداموں والے اناج گندم چھپاتے ہیں، اور یا آٹا چھپایا جاتا ہے یا گھی چھپایا جاتا ہے، اس طرح نہیں۔ مقصد حالات سخت آنے والے ہیں، لہٰذا کچھ اسٹور کیا جائے ان سخت حالات میں عوام کے لیے آسانی پیدا ہو، تو یہ احتکار میں داخل نہیں ہے۔ ویسے اشیاء خرد و نوش میں احتکار جو ہے اس حوالے سے قیمتیں بڑھ جائیں گی تو ہم عوام سے پیسہ بٹوریں گے، تو ایسا کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی پر خدا کی لعنت ہے۔